یہ میرا رسول ہے، نہ یہ شاعر ہے نہ یہ جادوگر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے قریش کے سردار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں مخالفت کرتے تھے، رات کو پردوں کے پیچھے چھپ کر آپ کا قرآن سنتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے نفلوں میں، اور حضرت عمر پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے تھے آپ کا قرآن۔ تو آپ یہ سورت پڑھ رہے تھے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ میں تو 1400 سال بعد یہ پڑھ رہا ہوں اور اس میں اتنی طاقت آپ محسوس کر رہے ہیں، وہ تو خود نبی پڑھ رہا تھا تو اس میں کیا طاقت ہوگی۔ عمر تو ہلنے لگے، زلزلے آ گئے، زلزلے۔ ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ ہو، بڑا شاعر ہے، بڑا شاعر ہے۔ تو آپ نے اس وقت یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ رسول کا کلام ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر تو ایسے اچھلے جیسے بچھو نے ڈنگ مارا، کہنے لگے اوئی ہوئی ہوئی ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر، اتنی دور سے میری بات کو سن لیا، میرے دل کی بات کو سن لیا، کتنا بڑا جادوگر ہے۔ تو آپ نے اگلا جملہ بولا، ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ حضرت عمر کو پہلا تیر یہاں لگا، پہلا تیر یہاں لگا تھا، تو ہائے میرے بھائیوں میری بہنوں، کوئی ایک درد ہو تو بتاؤں، تنہم داغ داغ شد پھمبا کھجا نہ، ہم کہاں کہاں پھمبا رکھیں، یہاں تو روئیں روئیں میں درد اٹھا ہے اور رواں رواں فریادی بن کے پکارا ہے، اور جگہ جگہ زخمی ہے، نہ اللہ سے آشنائی رہی، نہ اللہ کے رسول سے محبتیں رہیں، زمانہ ہوا مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، دل کی بزم کو اجڑے ہوئے کو 1 سال تو نہیں ہوا، جتنی جس کی عمر ہے اتنے سال سے اس کی دنیا ویران ہے۔ کوئی وہ نور جہاں کے مقبرے کی طرح راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، نور جہاں کے اور مقبرے کی طرح، صحراؤں کے ویرانوں کی طرح، جنگل کی وحشتوں کی طرح دل کی دنیا اجڑی ہے، وحشت ہے، ویرانے ہیں، بھول گئے اللہ کی یاد میں رونا، اس کے رسول کی یاد میں تڑپنا۔ وہ ایک رواجی سا دین ہاتھ میں آ گیا ہے، نہ کچھ زندگی بدلی، نہ طور بدلے، نہ اطوار بدلے، بس ایک رواج ہے، پتہ نہیں کب اس میں جان پڑے گی۔ مجھے مومن کا شعر یاد آتا ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی اللہ سے بڑی یاریاں تھیں، کبھی بول اللہ کے عرش کو ہلا دیتے تھے، آسمان کے فرشتے بھی کپ کپ آ جاتے تھے۔ ایک دور سمت پہ ایسا گزرا ہے کہ ان کی آہوں نے عرش ہلا دیے، ان کی دعاؤں نے فرشتوں کو رلا دیا، ان کے تقوی نے زمین آسمان کو حیرت میں ڈال دیا، ان کی پاکدامنی، ان کے تقدس نے چاند تاروں کو محو حیرت کر دیا۔ پر اب میرے پاس الفاظ رہ گئے، کہانیاں رہ گئیں، حقائق کچھ اور ہیں، اور وہ بڑے تلخ ہیں، بڑے تلخ ہیں۔ کسی اور نے اسلام پہ حملہ نہیں کیا ہوا، ایسے ہی امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور ایسے ہی یورپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں خود حملہ آور ہوں اپنے نبی کی زندگی پر، آپ اور میں، کیا ہماری عورتیں، کیا ہمارے مرد، ہر ایک کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، اور ہر وار پلٹ پلٹ کر اسی محمد مصطفیٰ کے سینے پر کیا جا رہا ہے۔
ہر جوانی آئی تو اس کے حکموں کو توڑا، بیماری آئی تو اس کی شریعت کو توڑا، شادی آئی تو اس کے حکم ٹوٹے، تجارت آئی تو اس کے حکم ٹوٹے، لین دین ہوا تو اس کے حکم ٹوٹے، غصہ میں آئے تو اس کے حکم ٹوٹے، خوشی میں آگے بڑھے تو اس کے حکم ٹوٹے، معاشرت میں گئے تو اسی کے حکم کو توڑا، سیاست میں، عدالت میں، زراعت میں، زندگی کے ہر شعبے میں معصوم بچہ جیسے کھلونوں کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے، ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو کھلونوں کی طرح پرزے پرزے کر کے پھینکا ہے۔ اس کے باوجود وہ رویا اور روتا چلا گیا۔ دیکھو نا، مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ صحابہ تو سارے بخشے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت واجب، جب اللہ وعدہ کرے تو واجب ہو گیا۔ حسنى، ان کے لیے حسنى کا وعدہ، اور جن کے لیے حسنى کا وعدہ ہے ان کے لیے کیا ہے؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن کے لیے حسنى کا وعدہ ہو گیا وہ دوزخ سے دور ہو گئے۔ آپ کی بیویاں ازواجہ امہاتہم، کا تم ماؤں ہو، تم مائیں ہو ساری امت کی، لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی عورت ہی کوئی نہیں۔ بیٹیاں تین اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے روانہ کی، ان کی جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی، چوتھی نے بعد میں آنا تھا تو اس کو کہا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بیٹوں سے کہا یہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو قریب ترین ساتھی ہیں تو ان کو ایک مجلس میں کہہ دیا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی۔ پھر آپ نے فرمایا تم اتنی بندگی کرو کہ سوکھ کے کانٹا ہو جاؤ، اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہارے گھٹنوں پر بڑے بڑے نشان پڑ جائیں، تمہارے ماتھے کالے ہو جائیں، اتنے روزے رکھو کہ تمہارے پیٹ کمر کو لگ جائیں، پھر ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں بغض لے کے تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب رونا کس لیے؟ صحابہ دا مسئلہ بھی حل، اولاد دا بھی حل، بچیاں دا بھی حل، بیوی دا بھی حل، ہن رومن کس واسطے؟ اب کیوں آنسوں کی لڑیاں اور جھڑیاں؟ یہ رونا ہمارے لیے تھا۔ آپ کو پتا تھا میرے بعد میں آنے والی امت بڑی نافرمان ہوگی اور وہ میرے بڑے حکموں کو توڑیں گے، تو آپ امت کے لیے روئے ہیں، پھر آنے والی امت کے لیے روئے ہیں، اور اتنا روئے ہیں کہ خود اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، یہ آیت ہمیشہ مجھے پریشان کر دی کہ اس کا ترجمہ کیسے کروں؟ آہیں بھرتے بھرتے مر نہ جانا، یہ ترجمہ ہے اور یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، یہ درد، یہ غم، یہ کڑن کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ کیسے آپ گھلتے تھے۔ ایک یہودی کا بچہ ہے، مجلس میں آیا کرتا تھا، ہم کہا وہ یہودی بچہ کہاں ہے؟ کہا جی بیمار ہے۔ کہا چلو حال پوچھیں۔ 7 میل کے فاصلے پر تھے بنو قریظہ، 7 میل، تو آپ وہاں سے پیدل گئے اس کا حال پوچھنے۔ وہ آگے موت کی سکرات میں تھا، تو آپ نے جب دیکھا کہ بیٹا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لے، تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا، وہ بدبخت کو پتا تو تھا یہ سچا نبی۔ انہوں نے کہا مر تو رہا ہے، انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لے ابو القاسم کی۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ تو ہمارے نبی کے پاؤں خوشی سے اوپر اٹھ گیا، پنجوں کے بل ہو گئے، اتنا خوشی کا اظہار کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میرے ذریعے سے دوزخ سے بچا لیا، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے جہنم سے بچایا میرے ذریعے سے۔ یہودی کا جنازہ گزرا، آپ افسوس سے کھڑے ہو، احترام میں انسان بطور انسان معزز اور محترم ہے، بطور چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ کھڑے ہو گئے اس کے جنازے، ان کا یہ یہودی ہے، یہودی کا انسان تو ہے، یہودی ہے انسان تو ہے۔ پھر آپ نے کہا ہائے ہائے دیکھو یہ بغیر کلمے کے مر گیا، الیست نفس تفلت منی، دیکھو دیکھو یہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا، یہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا، یہ ایک بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا۔ آپ یہ دکھ اور درد کا اظہار کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے تھے جس میں عبادات سر فہرست ہیں، جس میں نماز جیسی دولت ہمیں ملی، پہلی امتوں کو 2 نمازیں ملی، ہمیں 5 ملی۔ ان کی ایک فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اس میں رکوع کوئی نہیں تھا، تلاوت کوئی نہیں تھی، بس کھڑے ہو کے تسبیح پڑھنا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، اسے رکوع سے مزین، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، قیام، سارے درختوں کی نماز قیام ہے، سارے چوپاؤں کی نماز رکوع ہے، سارے رینگنے والوں کی نماز سجدہ ہے، سارے پہاڑوں کی نماز التحیات ہے، سارے پرندوں کی نماز تسبیح ہے۔ تسبیح، وہ جو بولتے ہیں نا، وہ ایسے ٹونٹو نہیں کرتے، ٹانٹا نہیں، وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ساری کائنات کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما کر کامل اکمل نماز دی، اور اس میں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، ورتل القرآن ترتیلا۔ پہلی امتیں تو اپنی کتاب پڑھ نہیں سکتی تھی، ان کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، تو ہمیں اللہ نے قرآن دے دیا، بچیاں بھی حافظ، بچے بھی حافظ، بوڑھے بھی حافظ، جوان بھی حافظ، ایک رکعت میں چاہے سارا قرآن پڑھو۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، اور عثمان اس وقت امیر المومنین تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کا آئے، ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا وضو کا، جوتا ہاتھ میں تھا، جوتا ایک طرف رکھا اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی نیت باندھی اور نماز شروع کی، اور الف لام سے شروع کر کے والناس پہ جا کے رکوع کیا۔ ایک رکعت میں سارا قرآن، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا۔ تو چاہے اتنی لمبی نماز پڑھ لو۔ معاذ عدویہ کے خامن تھے صلہ بن اشیم، وہ شہید ہوئے ترکستان کے جہاد میں ہیں، 7 بیٹے یہ بھی، تو اس کے 20 برس تک معاذ عدویہ زندہ رہیں۔ تو جب رات آتی تو وہ کہتی معاذ آج آخری رات ہے، کل کا سورج تیرے لیے کوئی نہیں، جو کرنا کر لے، ساری رات مصلی پہ گزار دیتی۔ پھر جب نیند آتی تو وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتی، وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتی، اور پھر جب صبح ہوتی تو کہتی معاذ آج آخری دن ہے، کل کا آنے والی شام تیری کوئی نہیں ہے۔ پھر جو بن پڑتا کرتی، 20 برس اس طرح گزارے۔ جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگی، پھر ہنسنے لگی، تو عورتیں جمع تھیں، کہنے کی روئی کیوں ہو؟ کہنے لگی آج نماز روزے سے جدائی ہو جائے گی، آج کے بعد نماز پڑھنے کا زمانہ، روزہ رکھنے کا زمانہ گیا۔ پھر انہوں نے کہا ہنسی کیوں ہو؟ کہ وہ صلہ سامنے کھڑے نظر آ رہا ہے، خامن کہ وہ صحن میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تجھے لینے آیا ہوں، تو امید لگ گئی ہے کہ اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے، صلہ بن اشیم، وہ بڑے کرامت والے بزرگ گزرے تابعین میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات دے دی ہیں، جس کا جی لگ جاتا اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا عورت ہونے کے ناطے قابل ذکر عورت ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز خوبصورتی ہوتی ہے تو وہ حبشی تھی، دوسری چیز خاندان ہوتا ہے تو وہ غلام تھی، تیسری چیز پیسہ ہوتا ہے تو غلاموں کے پاس کیا ہے، چوتھی چیز صاحب اولاد ہونا، وہ بانجھ۔ تو عورت ہونے کے ناطے تو 1300 سال بعد اس کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی کوئی نہیں۔ جو عورت بدصورت بھی ہو، خاندان بھی کوئی نہ ہو، پیسہ بھی نہ ہو، بانجھ بھی ہو، تو اس کا کوئی نام لے کر کیا کرے گا؟ وہ تو زندگی پر بوجھ، زندگی اس پر بوجھ، دونوں مل کر زمین پر بوجھ۔ لیکن میں 1300 سال کے بعد لاسانی کی عورتوں کو کیوں اس کی کہانی سنا رہا ہوں کہ اس نے اپنے اللہ کو راضی کر کے دکھایا، مر مٹ گئی اللہ پر۔ تو جب وہ ان کے خامن کا جوانی میں انتقال ہوا تو یہ رات کو اپنا نہا دھو کپڑے بدل اپنے خامن سے پوچھتی میری خدمت کی ضرورت، وہ کہتے کوئی نہیں۔ پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے میں کچھ کر لوں؟ کا اجازت ہے، تو مصلی بچھا کے اللہ اکبر، فجر مصلی پہ ہو جاتی تھی۔ جب ان کے خامن کا انتقال ہوا تو حسن بصری نکاح کا پیغام لے کر آئے، خود چل کر آئے، خود میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے کہ 4 باتوں کا جواب دے دو، کر لیتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہ یہ بتاؤ میں جنتیوں کے دوزخی ہوں؟ کا پتہ نہیں۔ کہ یہ بتاؤ جب اللہ اعمال اڑائے گا میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کا پتہ نہیں۔ کہ یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا میری بڑھ جائیں گی کہ گھٹ جائیں گی؟ کا پتہ نہیں۔ کہ یہ بتاؤ جب پول سرات سے گزروں گی گر جاؤں گی کہ پار نکل جاؤں؟ کا پتہ نہیں۔ کہ پھر حسن میں فارغ نہیں، جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، میں فارغ نہیں۔ تو زیادہ عمر بھی نہیں پہ، 40 سال کی عمر میں ہی نمٹ گئی۔ تو خادمہ سے کہا کسی کو بتاؤ نہیں رات کو انتقال ہو، بس اسی کپڑوں میں مجھے کفن دے دو، اور مجھے جلدی سے 2-4 پڑوسیوں کو بلا کے دفن کر دو، صبح بتا دینا جس کو بتانا ہوگا۔ تو چند آدمی دائیں بائیں کے گٹھے کر کے خاموشی کے ساتھ جنازہ اٹھا، دفن کر دیا گیا۔ صبح شور مچا کے رابعہ آ گئیں، ہنگامہ ہو گیا۔ اگلے دن وہ خواب میں اسی اپنی جو ان کی خاتون تھی گھر کی، ان کو خواب میں آئیں تو کہا اللہ تیرا تجھے جزا دے، تو نے میری نصیحت پہ وصیت پہ عمل کیا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ دیکھا بڑی سبز پوشاک پہنے ہوئے، کہا وہ آپ کا وہ کفن کہاں گیا؟ وہ
کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے میرا اتار کر سنبھال کے رکھا ہے، جب قیامت کو میرے عمل تولے گا تو وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو بھی تولے گا، اس کے بدلے میں مجھے یہ پوشاک پہنائی۔ کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آ کر کہنے لگے من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا 40 سال جسے نہ بھولا سکی، 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کر اسے بھول جاؤں گی۔ تو فرشتوں نے کہا بھی چلو اس کا کیا حساب لینا، اس نے تو ہمیں ویسے ہی لاجواب کر دیا۔ کہ اس میرے اس جواب پر ہی وہ واپس مڑ گئے۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہے کہ جسے 40 سال نہ بھلایا اسے 4 ہاتھ زمین میں جا کے بھول جاؤں گی۔ کیا پوچھنے آ رہے ہو میرے ساتھ کہ میرا رب کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ ایمان کہ لا الہ الا اللہ دل کا بول بن جائے، دل کا۔ تو عبادات زندہ ہوں، نماز زندہ ہوں، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو۔ اور صرف نماز کافی نہیں ہے، وہ نماز جو اللہ کی یاد والی، اللہ اکبر کے بعد اللہ ہی ہو اور کوئی نہ ہو، اللہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کے ساتھ، نظروں کی حفاظت کی جائے، زبان کو غیبت سے، گالی سے پاک رکھا جائے، لقمہ پیٹ میں حلال ڈالا جائے، لقمہ پیٹ میں حلال ڈالا جائے، کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ چند کام اگر باہر کر لیے جائیں تو پھر نماز کے اندر تاثیر بھی پیدا ہوگی، اثر بھی پیدا ہوگا، توجہ بھی، دھیان بھی، ہر شے آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو کہتا ہے خیال آتے ہیں، خیال آتے ہیں، خیال کیسے نہ آئیں؟ نظر بے باک آوارہ، کان بے باک آوارہ، اور لقمے حرام، اور سارا دن دنیا کے تذکرے، تو نماز میں وہی یاد آئے گا جس کو سارا دن سوچا ہے۔ اگر تھوڑا سا اپنے اوپر پابندی کی جائے، کانوں کو موسیقی سے پاک کرو، نظروں کو حرام دیکھنے سے پاک کرو۔ اب جس گھر میں ٹی وی چل رہا ہے وہ گھر والا نماز کیسے صحیح پڑے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں ٹیلی ویژن بھی چلے اور نماز بھی ٹھیک ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیبت بھی چلے اور نماز ٹھیک ہو جائے؟ مسلمانوں کے عیب اچھالنے کا کام بھی چلتا رہے اور نماز بھی ٹھیک ہو جائے، تنقید تانے بھی چلتے رہے اور نماز ٹھیک ہو جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ روٹی حرام کھائے اور نماز ٹھیک ہو جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نماز ایسا حسین عمل ہے کہ میرے نبی نے کہا جب تم سجدے پہ زمین میں سر رکھتے ہو سجدے میں تو تمہارا سر اللہ کے قدموں پہ جا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب آدمی نماز میں سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی دولت تو ہے نہیں۔ دیکھو نا، تم عورتوں کے پاس زیور ہوتے ہیں تو تم لاکر میں رکھواتے ہو، لاکر میں رکھو کہیں چور نہ پڑ جائیں۔ اور پھر اگر گھر میں ہو تو بڑے بڑے سیف ہوتے ہیں، سیف، اور ان کے اندر خانے، خانوں کے اندر خانے، پھر اس کی چابیاں گم کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ صرف ایک دھات کی حفاظت کے لیے اتنا ساز و سامان۔ تو نماز کی حفاظت کبھی کی ہے؟ کبھی کی کہ میں نمازی عورت ہوں، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نمازی عورت ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نمازی ہوں، میں نے کسی پر تنقید نہیں کرنی، میں نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، میں گانا نہیں سنوں گی، میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھوں گی، میں ڈرامہ نہیں دیکھوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ میری نماز میرا زیور، میری نماز میری دولت، میری نماز میرا گہنا، میری نماز میرا گجرا، میری نماز میرے سہرے، میری نماز میرا خزانہ ہے، یہی میرا سونا، یہی میری چاندی، یہی میری عزت، یہی میرا وقار ہے۔ اس طرح 4 دن کرو تو نماز میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ سارا دن غیبت چلے، نظر آوارہ ہو، کان بے باک ہو اور لقمہ حرام ہو تو بھائی نماز کیسے بنے گی؟ نماز کیسے بنے؟ ان کا یہ گھر میں ٹی وی نہ رکھیں تو بچے دوسرے گھروں میں دیکھنے چلے جاتے، تو جانے دو، تو تم کچھ وقت دو بچوں کو۔ تم کاروبار میں مصروف اور مائیں اپنے گھر کے دھندوں میں مصروف، تو کبھی بچوں کو وقت دیا ہے؟ یہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، یہ تبلیغ والے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بچے تو سامنے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، اسکول چلاتے ہیں بڑا اچھا، تو وہ کہنے لگے میرے پاس جہاں انہوں نے 2 بڑے آدمیوں کا نام لیا، ڈاکٹر تھے، میاں بیوی دونوں۔ کہا جی وہ میرے پاس آ گئے، کہا جی تیسرا دن ہے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، تو ہمیں تو ڈر ہے یہ مرتے ہیں، ان کو آپ سمجھائیں۔ تو کہا میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا بیٹو آپ نے کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہا جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ کو الگ بتائیں گے۔ کہا میں ان کو دوسرے کمرے میں لے گیا، کہا جی آج یہ ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری ماں بھی سوئی ہوتی، باپ بھی سویا ہوتا ہے، ہمیں ناشتہ نوکر کرواتے ہیں۔ جب ہم اسکول سے آتے ہیں تو ہماری ماں ہسپتال ہوتی ہے، باپ ہسپتال ہوتا ہے، ہمیں روٹی نوکر کھلاتے ہیں۔ جب ہم شام کو کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت ماں ہماری کلینک پر ہوتی ہے، باپ ہمارا کلینک پر ہوتا ہے، تو ہمیں روٹی نوکر کھلاتے ہیں۔
پھر ہم جب سو جاتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کب آتے ہیں، تو ہم تو ان کو دیکھنے کو بھی ترس جاتے ہیں، تو ہم نے یہ قسم کھائی کہ ہم نے ان کے کھانا کھانا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب آپ کاروباری لوگ ہو، صبح دیر سے اٹھتے ہو، بچے اسکول چلے گئے اور تم اٹھے اور کاروبار پہ چلے گئے، بچے آئے ٹیوشن والے نے پکڑ لیا، ٹیوشن سے فارغ ہوئے تو کمپیوٹر نے پکڑ لیا، انٹرنیٹ نے پکڑ لیا، ٹیلی ویژن کی ڈرامہ سیریل نے پکڑ لیا، تم بھی ساتھ جم کے بیٹھ گئے، ماں بھی بیٹھ گئی، ابا بھی بیٹھ گیا، اور اس طرح مہینوں گزر جاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہو، انہیں نہ خیر سمجھاتے ہو، نہ شر سمجھاتے ہو، نہ جنت بتاتے ہو، نہ جہنم بتاتے ہو، نہ آخرت بتاتے ہو۔ تو پھر جب وہ نافرمان ہوں گے تو پھر اپنا ہی قصور نکلا، اپنا ہی قصور، ہم نے ان کو کب سمجھایا؟ اگر ان کے دل میں یہ چیز ڈال دیتے۔ ہمارے سردار ظہور خان لغاری رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، ہمارے جو ہم 15 دن لگاتے نا، ہر مہینے 15 دن، یہ ہماری جماعت میں تھے، بیان کرتے کرتے فوت ہوئے، بیان کر رہے تھے محلے کی مسجد، مقامی گشت، اور ان کے آخری الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہہ کر گرے اور وہیں فوت ہو گئے، بلکہ وہ فوت ہو کے گرے، سامنے اکلوتا بیٹا تھا، سامنے بیٹھا تھا، اسی کی گود میں گرے۔ تو بعد میں ہمارے ایک ساتھی نے ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہا بیان مکمل کرو، جو وہاں بیان ادھورا چھوڑا تھا یہاں مکمل کرو۔ سردار آدمی تھا، سردار، لغاری تو بہت ہیں، لغاریوں کے سرداروں میں سے تھا وہ، لغاری قبیلے کے سردار خاندان میں سے تھا وہ، عام لغاری نہیں، سرداروں میں۔ ہماری جماعت 1991 میں گئی تو کہنے لگا میرا بڑی تمنا تھی کہ میں جماعت میں جاؤں، پر یہ بستر اٹھانا مجھے بڑا عیب نظر آتا تھا، آپ کے ساتھ میرا وقت لگ سکتا ہے، آپ گاڑیوں میں ہیں تو میں اپنی گاڑی آپ کے ساتھ لے کے چل سکتا ہوں۔ کہا جی ہمارے بزرگوں نے جماعت یہ بنائی اس لیے کہ ایسے لوگ جو شرماتے ہوں۔ پھر بستر کیا اٹھایا اس نے؟ 2 پیدل سفر کی افریقہ کے، سال کی، ایک گھانا کا اور ایک وہ گنی کراکری کا، اور دوسرے سفر کے لیے تیار تھا کہ آخرت کا سفر اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ تو اب ان کی تو اولاد جوان تھی جب وہ تبلیغ میں لگے، انہوں نے گھر میں تعلیم شروع کر دی، بچوں کو وقت دینا شروع کیا۔ تو کچھ عرص کے بعد خود بچوں نے ٹی وی اٹھا کے باہر پھینک دیا، یہ حرام ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ اگر اپنے بچوں کو وقت دو اور ان کے لیے وقت نکالو، اپنی کاروباری مصروفیتوں کو اس طرح بناؤ کہ کچھ وقت ان کے لیے نکالو۔ اب میں یوں کیا کرتا ہوں، اب کاروبار تو ہے ادھار پر، دینا بھی ادھار، لینا بھی ادھار، تو یہ آدمی تو گھر رہ کر بھی غیر حاضر ہوتا ہے، جس نے لینا ہو اور وہ دینا رہا ہو، جس کو دینا ہو وہ سر پہ چڑھا ہوا ہو، وہ تو گھر میں رہ کر بھی غیر حاضر ہوتا ہے، نہ وہ بیوی کے لیے مسکرا سکتا ہے، نہ بچوں کو دیانتداری سے ٹائم لے سکتا ہے، وہ تو الٹا سب کو مارنے کو آتا ہے۔ تو آج کے ماں باپ اپنی اولاد کے ظالم ہیں کہ ان کو زندگی کے اقدار نہیں سکھاتے۔ تو جس گھر میں ٹی وی ہوگا اس گھر میں بچوں کو وقت نہیں مل سکتا، اور آج کا ٹی وی تو ویسے ہی فحاشی اور ریانی اور بدماشی ہے، کیوں نسل کو پلاتے ہو؟ یہ سارے عیش موج میلے تو اللہ نے جنت میں رکھے ہیں، جنت میں یہ سب کچھ ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں جنتی، میاں بھی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے، 70 سال گزر جائیں گے، سن رہے ہو، 70 سال گزر جائیں گے اور ایسے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے صرف ایک منظر دیکھنے میں گم ہو جائیں گے۔ تم نے کیا فلمیں دیکھنی، کیا ڈرامے دیکھنے، ریانی، فحاشی۔ یہ جنید جمشید خانوال میں تھا، پچھلا چلہ میرے ساتھ اس کا لگا، تو وہاں اس نے بیان کیا، اس نے کہا لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، او بھائیو اگر یہ روح کی غذا ہوتی میں کبھی نہ چھوڑتا، کہ جتنے گانے والوں کے دل ویران ہوتے اتنے کسی کے دل ویران نہیں ہوتے، نشوں کا شکار اور حسرتوں ندامتوں کا شکار ہوتے ہیں، چہرے ویران ہو جاتے ہیں۔ اگر روح کی غذا ہوتی تو سب سے خوشنما چہرے ہمارے ہوتے، سب سے مسکراتے چہرے ہمارے ہوتے۔ یہ زہر اللہ تعالیٰ نے یہاں حرام قرار دیا، آگے اللہ کہنے والا ہے، سنو 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 میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اعلان کرے گا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، کہاں ہیں جو لاسانی ٹاؤن میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو جنت کا گیت سنایا جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے ان فاحشہ عورتوں کے
سن لو ساز و آواز اور یا جنت کی خوبصورت ساز و آواز، ایک کو ترجیح دے دو، ایک کا سودا کرو، دوسرے کو کینسل کرو۔ اگر یہیں کی لذت لینی ہے تو آگے کی لذت سے محروم۔ جنت میں باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے یہ نغمہ صرف ان کو سنایا جائے گا جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اور جو دنیا میں سنتے تھے وہ بدبخت نکلے آج۔ پھر وہ اپنے دانت تو اسے اپنے ہاتھ سے وہ ہائے 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 ہائے، یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم نے کیا کیا۔ لیکن اب تو ہائے ہائے سے کچھ نہیں ہو سکتا، دنیا کی ایک ہائے۔ بتاؤں ایک حدیث یاد آئی بڑے عرصے بعد، جبریل ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے جو اعمال ہیں نا وہ لکھتے ہیں، آنسوؤں کا کھاتا ڈائریکٹ اللہ کے پاس، وہ ہمارے پاس کوئی نہیں، سیدھا اللہ کو لی جاندہ ہے ہر ہنجو۔ کیوں؟ کاجی اصل میں ایک ندامت کا آنسو دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے، ایک ندامت کا ایک لڑی نہیں، ہکو قطرہ ایک آنسو کا قطرہ وہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جب رونے والے جھڑیاں برسا رہے ہوں تو یہ کھاتا فرشتوں کے بس کا نہیں ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور وہاں آنسوں میں کشتیاں بھی چلیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں بس کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، بات ختم ہو گئی۔ اب تو کتنے گھاٹے کے سودے ہیں، کیا مرد کیا عورتیں گانے ہی سنے جا رہے، کبھی تو بس کر دو بھائی، کبھی تو چھوڑ دو بھائی۔ سب سے زیادہ دل کی دنیا ویران ہوتی ہے نظر کے غلط استعمال سے اور موسیقی سے۔ موسیقی سے دل میں منافقت اگتی ہے، جیسے پانی سے سبزہ اگتا ہے ایسے موسیقی سننے سے دل میں منافقت اگتی ہے۔ منافقت کے جراثیم وہ کثرت سے پھیلنا شروع ہوتے ہیں، ان کو فضا ملتی ہے، اور اوپر سے روٹی حرام ہو تو وہ نیلے پہ ڈلا ہو جاتا۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے وہ ہے۔ منظر کیسے ہیں، 70 سال ایسے بیٹھ کے ایک منظر میں گم رہیں گے اور وہاں سے پلک نہ جھپک سکیں گے، اور ایک جنت کا گانا چھڑے گا، 70 برس ایک ہی دھن چلتی رہے گی، ایک مدھم سروں میں ایک دھن تو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ ایک جنت میں نہر ہے، اس کا نام ہے ہرول۔ اس نہر کے دونوں کناروں پر جنت کی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، کھلے بال، خوبصورت آواز۔ تو جنت کا ہر درخت ساز بنا ہوا ہے، اور وہ آواز ہیں جیسے یہ 5 سٹار ہوٹل میں جو ابھی ہم اسلام آباد گئے تو ہالیڈے ان میں گشت تھا، وہاں چلے گئے تو جو اندر داخل ہو تو مدھم سروں میں میوزک چل رہا تھا۔ میں نے کہا یہ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، پر مصیبت یہ ہے کہ جنت بن نہیں سکتی، یہ بن نہیں سکتی۔ 16ویں صدی سائنس نے آنکھیں کھولی، 18ویں صدی میں وہ جوان ہو گئی، انہوں نے کہا ہمیں کسی جنت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہم نے دنیا کے بھید پا لیے، طاقت کو قابو میں کر لیا، ہم ساری دنیا جنت بنا دیں گے۔ 20ویں صدی نے آنکھ کھولی تو سائنس نے دہائی مچائی، ہم جنت نہ بنا سکے، ہم نے پہلے سے زیادہ جہنم بنا دیا۔ کیا تحفہ دیا جنت بنانے کا؟ پہلا ایٹم بم 1945 میں گرایا ناگاساکی اور ہیروشیما پر۔ ہیروشیما پر جب بم گرا تو چند سیکنڈ میں ٹیمپریچر 6000 سینٹی گریڈ چلا گیا، 15 منٹ میں 2.5 لاکھ آدمی ختم ہو گیا، صرف 15 منٹ میں 2.5 لاکھ آدمی لقمہ اجل بنا۔ یہ جنت کا پہلا تحفہ سائنس نے دیا اس کائنات کو۔ تو جنت تو وہ ہے جو میرے اللہ نے آسمانوں کے اوپر بنائی ہے، ایک منظر پہ 70 سال ایسے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہے گا بس کرو بھائی، کوئی اور چیز دیکھو، تم ایک ہی چیز میں گم ہو گئے ہو، جسے اللہ یوں کہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کیا ہے، کیا زیور کیا کپڑا ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس دن پیدا ہوا اس دن سے وہ فرشتہ جنت والوں کو زیور بنا رہا، زیور ہی بنا رہا، ہو رو دا کم ہی کوئی نہیں، تسبیح کوئی نہیں، تلاوت تو زیور بنائی جا۔ اور جن کٹھالیوں میں وہ زیور ڈھالتا ہے وہ کٹھالیاں سورج کو دکھا دی جائیں تو سورج ان کے سامنے اندھا ہو جائے تو وہ زیور کیسا ہوگا جب اللہ پہنائے گا؟
حلوا اساور من فضة یحلون فیہا اساور من ذہب، پہنانے والا اللہ ہو، بنانے والا سونار ہو، ڈیزائن دینے والا خالق کائنات ہو، تو وہ ڈیزائن کیسا ہوگا؟ تمہارے سونارے تو سارے کھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہو، اور کوہ نور ہیرا دنیا کا سب سے بڑا ہیرا۔ علاؤ الدین خلجی نے جب دیوگری کی ریاست کو فتح کیا حیدرآباد دکن میں، تو مال خزانے کو دروازہ کھولا، تو خزانے کے جو تھا بھرا ہوا، تو اس میں یہ ہیرا پڑا تھا، یہ اتنا بڑا تھا کہ علاؤ الدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، یہ تو نور کا پہاڑ ہے۔ اس سے اس ہیرے کا نام کوہ نور پڑا۔ پھر یہ پھرتا پھراتا یہ ایسا بدبخت ہیرا تھا، جس بادشاہ کے پاس گیا وہ زوال کا شکار ہو۔ ملکہ برطانیہ کے سر پہ سجا، اس کے اگلے ہی دور میں ملکہ برطانیہ کو زوال شروع ہوا اور ان کی حکومت کا سورج غروب ہوا۔ اور 1983 میں انگلستان میں ہماری جماعت گئی تھی، تو میں وہیں رہ گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، جماعت واپس آ گئی، مجھے 1-1.5 مہینہ وہاں رہنا پڑا۔ تو وہ مجھے لے گئے تھے کوہ نور دکھانے کے لیے، وہ ملکہ وکٹوریا کے تاج میں جڑا ہوا ہے، تاج کے اوپر صلیب ہے، صلیب کے کراس جہاں یوں ملتا ہے اس میں ویسے جڑا ہوا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے، سب سے بڑا، سب سے مہنگا، سب سے چمکدار۔ تو میں نے اس کو دیکھا، اس کی چمک 2.5-3 مربع فٹ میں تھی جس میں وہ پڑا ہوا تھا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ہے۔ اور جنتی کے زیور میں جڑا ہوا ادنا موتی، ادنا سب سے چھوٹا موتی زمین پر ڈال دو، ساری کائنات روشن ہو جائے گی، ساری کائنات کہہ رہا ہوں روشن ہو جائے گی، زمین سے لے کر آسمان تک روشن ہو جائے گی۔ یہ جو سورج ہے یہ 7.5 ارب میل تک اپنی روشنی پھینکتا ہے، اس کے آگے سورج کی روشنی نہیں جاتی، اور یہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ زمین 24,000 کلومیٹر ضرب 12 لاکھ، کتنے کروڑ گنا اس کا حجم ہو گیا۔ اس کی روشنی 7.5 ارب میل، جنت کا، زیور کا، تاج کا، کپڑے کا، دوپٹے کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی ہو جائے گی۔ تو کیا ہم بھائیو پاگل نہ بنے کہ یہاں کے کپڑے اور زیور پر فروخت ہو جائیں، یہاں کی چیزوں پہ بک جائیں۔ یہ ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جنازے تو لاسانی سے بھی اٹھ جائیں گے، جھونپڑوں سے بھی اٹھ جائیں گے، آگے 4 ہاتھ زمین میں میرا اور آپ کا انجام ہے۔ عمل اچھا ہے تو قبر جنت ہے، ورنہ دوسرا نقشہ اور منظر ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمارا زیور، ہماری جائیداد، ہمارا دھن، ہماری دولت وہ کلمہ ایمان ہے جو مدلل اور مزین ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اپنانے کے ساتھ، اور جو پرکشش بنتا ہے نبوت والے اخلاق کے عبادات سے کشش پیدا نہیں ہوتی، عبادات سے کشش پیدا نہیں ہوتی، کشش ہمیشہ اخلاق سے پیدا ہوتی ہے۔ کھانا تازہ ہو تو بھوک چمکتی ہے، بے روٹی کون کھاندا ہے؟ مجبوری نالی کھاونی پڑنی۔ تو جب مہک اٹھتی ہے تو اپنے آپ منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، جو ہی خوشبو آئی ساتھ ہی پانی منہ میں آیا۔ اخلاق وہ مہک ہے کہ جو ساری کائنات کو کھینچ کر لائے گی، ساری کائنات کو کھینچ کر لائے گی، نرمی سختی کو کھا جاتی۔ تو یہ ہمارے ہاں نرمی ہے، سختی کا جواب سختی سے، ایک گالی نکالے 10 نکال، وہ منہ ایک دفعہ پھیرے تم 10 دفعہ پھیر کے گزر جاؤ، وہ تمہیں سلام نہ کرے تم اس کی میت پہ بھی نہ جاؤ۔ یہ اخلاق میرا نبی دے کر نہیں گیا۔ ہمارے باپ نے ایک احسان ہم پر کیا، سیاسی آدمی، ذمہ دار آدمی، لڑائیاں جھگڑے سب، لیکن جب ہم آتے تھے ہمیں کہتا جاؤ سارے انہوں ملتے آؤ، ہمیں بوجھ ہوتا، ساڑی تو نال بندی کوئی نہیں، تو ہم کنی کتراتے تو مجھے کئی دفعہ ڈانٹ پڑی، حالی تو میں جیندہ بیٹھا، یہ میں جانا تے وہ جانا، اتنی بڑی گالی نکال دو تھوڑے فرانی جان دو کہ نہیں جان۔ یہ ہمارے باپ نے ہم پہ احسان کیا کہ خاندانوں میں ذمہ دار اور لوکل نرے جھگڑے ہی جھگڑے، لیکن کبھی انہوں نے ہمیں اس رخ پہ نہ چلایا۔
کہ جاؤ جاؤ پترو، چاچا نو مل کے آؤ، فلانے نو مل کے آؤ، فلانے نو مل کے آؤ، بالکل دل ہی نہیں کرتا تھا. تو لاشعور میں ایک بات انہوں نے ڈالی. آگے اللہ تعالیٰ نے مولانا سعید خان صاحب ملا دیے تو نقشہ زندگی کا اور ہو گیا، سوچوں کے دھارے ہی بدل گئے. وہ شخص نہ ملتا تو شاید زندگی ادھوری ہی رہتی. کیونکہ یہ اخلاق ایک ایسا چیپٹر ہے جو نہ 3 چولہے لگانے سے آتا نہ سال لگانے سے آتا. یہ مسلسل دھکے کھانا. 8 سال رائمنڈ جیسے مدرسے میں پڑھے، جیسا ہم نے پڑھا پورے پاکستان میں کسی نے نہ پڑھا ہوگا. لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ دو، جب تک کسی اخلاق والے کو نہیں دیکھو گے اخلاق پلے ہی نہیں پڑتے. معاف کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہی نہیں. میں نے جب پہلی دفعہ اس شخص کو دیکھا مجھے یوں لگا جیسے اندھیروں سے میں روشنی میں آ گیا، جیسے سموم کے تند و تیز ہواؤں کے گرم تھپیڑوں میں سے کوئی باد صبا کا جھونکا چل گیا. اخلاق ایک ایسی دولت ہے، لوہے کو پگھلا دے، پتھروں کو نرما دے، سر سر کو صبا بنا دے، بفری موجوں کو وہ روانی سکھا دے، منہ زور گھوڑوں کو لگام ڈال دے. اخلاق ایسی دولت ہے. یہ سیکھو سیکھو بھائیو بہنوں، اپنے بچوں کو سکھاؤ. میں اپنے اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بجا، لیکن میں سخت پکڑ کرتا ہوں اگر میرا بچہ غیبت کرے یا کسی پر تنقید کرے یا کسی پر تانا بولی کرے، شدید پکڑ. میں نے کبھی ان کو اور چیزوں پہ نہیں پکڑا ایسے، لیکن اس چیز پر میں سخت پکڑتا ہوں کہ نہیں میرا بیٹا اپنی کمیاں دیکھو، ڈھیر اپنے اندر سائن جس لئے آپ پاک ہو جاؤ مردویاں نو ویکھ لوے اجے. دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. ہمیں فرصت ہے اوروں پہ تبصرے کرنے کی. ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. کیا اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تو جنتی ہوں جو مرضی کر؟ میں بدر والا تو نہیں ہوں کہ جن کو اللہ نے کہہ دیا تھا افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو تمہاری بخشش. حضرت حاتب نے وہ اطلاع دے دی نا مکے پر حملے کی، ایک عورت کو خط دے دیا، وہ خط پکڑا گیا، وہ واپس آیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اڑاؤں. تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے عمر یہ کون ہے؟ یہ بدر والا ہے، بدر والا. اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں سے کہا ہے جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی. ہمیں تو اللہ نے نہیں کہا جو مرضی کرو. تو ہم کس بات کا گھمنڈ کریں؟ تبلیغ کا، علم کا، سال لگانے کا، ہر مہینے 15 دن لگانے کا، جبکہ ابراہیم 120 سالہ قربانیوں کے بعد کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا. تقبل پتہ کسے کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا. کل میں نے سنایا تھا کیا قربانی دی تھی، کیسے بچے پہ چھریاں چلائیں، کیسے لک و دک میدان میں چھوڑا، کیسے آگ میں جلائے گئے، کیسے در سے بے در ہوئے، کیسے ساری زندگی کی ٹھوکریں اللہ کی محبت میں اٹھائیں. اور جب محنت کر کے پیش کی تو کہا تقبل منا. تقبل کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تم کوئی بہت گھٹیا چیز کسی بڑے آدمی کو دینے لگو تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ کوئی ہمیں آ کر 1 سیر کپاس کا تحفہ دے، جو ہزاروں من کپاس جن کی آتی ہو ان کو کوئی 1 سیر کپاس کا تحفہ دینے جا رہا ہو تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو تقبل وہاں بولا جاتا ہے جہاں دینے والا کوئی گھٹیا چیز بڑے آدمی کو پیش کرتا ہے تو وہ بڑی عاجزی کے ساتھ کہتا ہے جناب اس قابل تو نہیں تو ہمیں پیش کریے، پر ساڈے کول ہے ہی اور ساڈے کول ہے ہی کوئی نہیں، تاڑی بڑی مہربانی، تسی تو بڑے بندے ہو، اے غریباں دی شے بھی قبول کر لو. اس کو عربی میں کہتے ہیں تقبل. اور جیسے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے ایسی اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ کر کسی نبی کی ایسی تعریف نہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ
الی صراط مستقیم، یہ تو ایک عالی شان، پھر اس سے اعلیٰ درجے کی فضیلت کیا ہے؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے حبیب ابراہیم بڑی شان والا تھا، میں تجھے حکم دیتا ہوں تو بھی اس کے پیچھے چل، جس کے لیے حبیب اللہ کو کہا گیا کہ پیروی کرو، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ککھ پلے کوئی نہیں، برائے مہربانی اللہ تو ویسے ہی قبول کر لے، یہ ہے تقبل، تو میں کیا چیز پیش کروں اللہ کو؟ میرے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو سوائے رونے دھونے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، توبہ کرو اللہ کے دربار میں، اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی کو لینا سیکھنا، اس کو لے کر گھر گھر در در پھرنا، اس کی صدا آواز لگانا، یہ ہماری محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ اس کا صلہ صرف اللہ سے چاہنا، مخلوق سے کچھ نہ چاہنا، صرف اللہ تو راضی ہو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری رضا چاہیے۔ اور یہ ممبر پہ بیٹھنے والے، ان کے اخلاص کے دعوے دھرے رہ جاتے ہیں، انہیں تو موت پہ ہی پتہ چلے گا کہ اللہ کے لیے کیا تھا یا اپنے لیے کیا تھا۔ یہاں بیٹھنے والے کی کوئی قسم کوئی نہیں ہے، یہاں بیٹھنے والے کی قسم ہے، یہ جو آپ بیٹھے ہیں، یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں، ان کی تو قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں آئی ہیں، پر یہاں بیٹھنے والا قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پتہ نہیں اندر کیا شوشہ چھوٹ جائے، تو موت پہ پتہ چلے گا کہ کام قبول ہوا کہ مردود، محنت پسند آئی کہ ناپسند۔ یوسف بن حسین بڑے عالم تھے، بڑے آدمی تھے، تو جب ان کے موت کا وقت آیا تو کہنے لگے یا اللہ تجھ سے خیانت کرتا رہا، تیرے بندوں کے ساتھ معاملہ کھڑا رکھا، تیری بات صحیح پہنچائی، پر تجھ سے معاملہ غلط رہا، کبھی اپنے کو چاہا، کبھی شہرت کو چاہا، کبھی کس کو چاہا، یا اللہ تیرے بندوں سے تو خیانت کی نہیں، تیرے ساتھ ہوتی رہی، ایک اچھائی ہے اس کے بدلے دوسری برائی کو معاف کرتا۔ تو جب ان کا انتقال، لاکھوں آدمی ان کے ہاتھوں پہ تائب ہوئے تھے، لاکھوں آدمی، جب یہ خواب میں کسی کو ملے گا کیا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری محنتیں تو رد کر دیں، یہ ایک بول پسند کر لیا کہ بس مجھے تیری یہ بات بڑی اچھی لگی تھی، چل اس پہ تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ سے صلہ مانگے، مخلوق سے چاہے کچھ نہ، یہ لے کر دنیا میں پھرنا ہے تبلیغ۔ ہم کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مرد عورت اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی میں ڈھلے۔ اگر عورت کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے، اس کو اللہ نے فارغ کر کے گھر بٹھایا ہے کہ تیرا کوئی کام نہیں، اپنی نسل کو تیار کر، بچوں کو تیار کر، ان کو وقت دیا جائے، ان کو آخرت کی بنیادوں پہ کھڑا کیا جائے۔ اس کے لیے کہتے ہیں بھی مرد بھی وقت لگائیں، عورتیں بھی وقت لگائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جہان بھی بنے گا، وہ بھی بنے گا، معاشرہ ماحول بنے گا۔ گھر کی زندگی عورت سے بنتی ہے، بازار کی زندگی مرد سے بنتی ہے۔ مردوں میں صدق و وفا دیانت ہوگی تو بازار ٹھیک ہوں گے، عورتوں میں تقوی، صلاحیت، پردہ ہوگا، حیا اور غیبت اور چغلی سے بچنا ہوگا تو گھر کی زندگی ٹھیک ہوگی۔ اس کے لیے بھائیو پچھلی پر توبہ کرو، آئندہ زندگی کو صحیح گزارنے کے ارادے کرو اور بولو گے۔ ہو جائے تو پرچے مسجد میں بھجوا دیے جائیں۔ ظہر کے بعد بھی بات ہوگی اور عشاء کے بعد مردوں میں۔ کل بھی جماعت ادھر ہے، 10:30 سے 12:30 1 بجے تک انشاءاللہ مستورات میں پروگرام ہوگا، پھر ظہر کے بعد ہوگا، عصر کے بعد واپسی ہو جاتی ہے، تو کل بھی تشریف لائیں، ظہر کے بعد بھی درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى وما توفيقنا إلا بالله وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب اللهم أنت المستعان وعليك التكلان وأنت على كل شيء قدير۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے وہ ہماری پسند بنا دے، جو تجھے ناپسند ہے اس سے ہمیں بھی نفرت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تیری یاد کی لذت سے محروم ہوئے اتنا ہی زمانہ گزرا ہے جتنی ہماری زندگیاں ہیں، زندگی بھر میں یا اللہ
کوئی سجدہ ایسا نہیں جو تیری محبت کا ہو، کوئی خلوت ایسی نہیں جو تیری یاد کی ہو۔ یا اللہ ان ویرانیوں سے ہمیں نجات نصیب فرما دے۔ اے مولا خزاں دیکھ دیکھ ہم ٹھٹر گئے اور گرم ہواؤں کے تھپیڑے سہ سہ ہم پگھل گئے۔ اے مولا کریم اپنی محبت کی ہوا کا ایک جھونکا ہماری طرف بھی پھیر دے یا اللہ۔ ہم نا آشنا ہیں ابھی تک تنہائیوں میں یاد کر کے تیرے لیے تڑپنا، ہم اس سے نا آشنا ہیں۔ سجدوں میں سر رکھ کر میرے مولا بے قرار ہو کے رونا، ہم اس سے ابھی تک نا آشنا ہیں میرے آقا۔ تیرے نام کی حلاوت اور مٹھاس اس سے ہماری زبان نا آشنا ہے میرے مولا۔ دل کی دھڑکن تیری محبت کے ساتھ ہو، ان دھڑکنوں سے ہمارے دل بے بہرا ہیں میرے مولا، ہمارے سینے ویران ہیں یا اللہ، وحشتیں ہیں یا اللہ۔ اے مولا تو نے پہلے زمانے کے لوگوں کو تو بہت نوازا، وہ راتوں کو اور دن کو وہ کام کر گئے کہ قیامت کے دن جب ہمارا سامنا ہوگا تو ہم تو میرے مولا چھپنے کے قابل بھی نہ ہوں گے، سامنے آنے کے قابل بھی نہ ہوں گے۔ ایسے فقر کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہم تجھ سے دنیاوی فقر کی بھی پناہ مانگتے ہیں اور ہم تجھ سے دینی فقر کی بھی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ۔ ہمیں تو مال کے فقر سے بھی بچا، ایمان کے فقر سے بھی بچا۔ اے میرے مالک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے غفلت کے، سوائے ہلاکتوں کے۔ یا اللہ تو پردہ پوشی فرما، یا اللہ تو ستاری فرما، یا اللہ تو ہماری خلوتیں اپنی یاد سے آباد کر دے، ہماری زبانوں کو اپنی یاد کی مٹھاس نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنی محبت کے نور سے روشن کر دے، ہمارے سینے روشن کر دے، ہمارے گوشت پوست میں اپنی محبت کو یا اللہ جاری اور ساری کر دے۔ ہمیں اس ویران زندگی پر توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہماری اس بے بسی کو معاف فرما دے کہ ہم ایک سجدہ بھی تیری محبت میں نہ کر سکے، ہم یا اللہ ایک رات بھی تیری محبت میں نہ درخواست 27 نومبر سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام لاساری ٹاؤن مستورات میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا کلمہ اور ایمان کی طاقت۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 637